جس دن بیوی شوہر کی تربیت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے اس دن سوائے جھگڑے اور فرسٹریشن کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. ڈونٹ ڈو دس. گھروں کے ماحول کو تباہ مت کیجیے. دعائیں کیجیے. دعائیں امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہیں. اور اچھی مثال سیٹ کیجیے. تو حضرت عائشہ اسی طرح سے بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریونگ تھی جو آپ کی نماز ادا کرنے کی، اور نماز بھی کیسے ادا کرنے کی؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تھی. جو آپ کا بالکل انتقال والا دن تھا اس میں بھی آخری موقع پر آتا ہے کہ جب آپ نے بالکل آخری مرتبہ اپنے حجرے کے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ مسکرائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آ سکے. تو یہ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری حصے میں نظر آتی ہے. چاہے مرد نماز پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ یا عورتیں، 25 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھے ایک نماز میں نے گھر میں پڑھی اس کا ثواب مجھے ایک نماز کا ملتا ہے. اگر میں نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو مجھے اس کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں پر آسانی رکھی ہے. ہمارے اوپر نماز کو فرض نہیں کیا گیا کہ ہم جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں. آسانی سے پڑھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اس وقت تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کو کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح سے شہید ہوئے تھے، ہم نے عشرہ مبشرہ میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. ان کو بھی نماز کے دوران میں سٹیپ کیا گیا تھا، اور نماز کی ان کو فکر اتنی تھی کہ ان کا جو زخم تھا وہ 2-3 دن تک رہا تھا. کانسٹنٹلی مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ اپنی نماز مت چھوڑنا، اپنی نماز مت چھوڑنا. دیکھیں، جہاں تک سنتیں یا فرائض ہیں ان میں ایک چیز کا خیال رکھیں. فرائض کا سوال ہوگا، یاد رکھیے. فجر کے فرائض، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سوال ہوگا فرائض کا، اور جس مسلمان کے فرائض میں کمی ہوگی اس کے فرائض کی کمی کو سنت اور نوافل سے دور کیا جائے گا. اگر میں نے صرف فرض پڑھے اور سنت اور نوافل نہیں پڑھے تو اب جتنی بھی بری کوالٹی کے فرض پڑھے، آئی ول ناٹ ہیو دا چوائس بٹ ٹو سے نو. اللہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ کو بھی پتا ہوگا کہ نوافل اور سنتیں پڑھے نہیں تھے، تو وہاں کمپنسیشن نہیں ہو سکے گا. اور جس نے فرض بھی نہیں پڑھے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. یہ 5 وقت کی نماز از لائک اے اسپرچل آکسیجن فار آل آف اس. نماز نہ چھوٹے، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں ایگزام دے رہی ہوں، چاہے میں سوشل کوئی گیدرنگ میں ہوں، چاہے میں کلب میں ہوں، چاہے میں میرج ہال میں ہوں، میری نماز نہ چھوٹے. یہ نماز کا حکم مفسرین کہتے ہیں یہ وہ حکم ہے جس کے لیے فرشتہ نہیں آیا. باقی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا. نماز کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج پر بلایا. تو اپنے آپ کو اس نماز کے ساتھ فکس کیجئے. 2nd پلر آف اسلام. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. معلوم ہے دن بھر میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کو میسج میں کیا لکھا، اماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتے، بہن نہیں جانتی، بھائی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں. جو بھی میسج میں لکھا تھا اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو جب وضو کریں گی آپ کے وہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. وضو کرتے میں انسان کے ناخنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر سے جہاں چل کے گئے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آئیے. اس کے نماز کے بہت سے اجر ہیں. جیسے باجماعت نماز پڑھنے کا اجر آتا ہے، خاص جمعے کے دن ارلی مسجد جانا، پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھنا اور اٹینٹو ہو کر سننا. ایک حدیث کے مطابق 1 سال کے قیام اللیل اور 1 سال کے سیام کا ریوارڈ ملتا ہے. 1 سال کا قیام اللیل، ہم سے 1 رات نہیں جاگا جاتا. تو انسینٹو کتنے ہیں. اگر آپ کے گھر کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے اور آپ کے گھر کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ کو نہیں نکلنے دیتی، فرصت ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بنو سلمہ میں ایک ٹرائب تھا، بنو سلمہ ایک ٹرائب تھا جو مدینہ سے دور رہتا تھا. ان کو مسجد نبوی آ کر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پھر نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں اپنے قبیلے کو آباد کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہیں رہو بنو سلمہ جہاں رہتے ہو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جتنے قدم تم اللہ کے راستے میں اٹھاؤ گے اللہ ان کو لکھ لے گا اور اللہ ان کے آثار اچھے چھوڑے گا.
اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون یا کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، کوئی ہے ایسی؟ بی بریو. کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈز میں کوئی ایسی ہو جو کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سو دیکھیں، اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپ سے باہر نکالیں. میرا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا، میں اللہ کی مخلوق ہوں. دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. مصروفیات کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب چوائس آپ نے اور میں نے اپنی خود پرائرٹی سے سیٹ کر لی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو میں سمپل ایک جواب دوں گی کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں ہے. اللہ نے بائی ڈیفالٹ یہ زندگی ایسی بنائی ہے، یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. اگر بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر میرا اور آپ کا کیا امتحان ہوتا؟ اللہ نے تو دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ جہاں رہ کے انسان عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام صحابہ، یہ تمام تابعین، یہ تمام محدثین، یہ تمام خلفاء جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ پلانٹ ارتھ پہ نہیں رہتے تھے؟ پلانٹ مارس پہ رہتے تھے؟ یہیں رہتے تھے. تو اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو کھرچ کے نکال دیں کہ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا میں ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. یہ صرف اور صرف شیطان کی فیلسی ہے، یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اپنے آپ کو ہمت دلائیے کہ آپ یونیورسٹی میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ لائبریری میں ہوں، آپ میں نماز پڑھنی ہے. ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ تر ینگ بچے نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرینڈز نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. کوئی بھی نماز نہیں پڑھا، میں کیسے پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے. صرف یہ مسئلہ ہے. یہ مت کہیے میں نماز پڑھ نہیں سکتی، آپ پڑھ سکتے ہیں. شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر، پیئر پریشر ہے آپ کے اوپر. تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ سمپل بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا اللہ پر ایمان صرف کمزور ہے. آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہیں. آج سے اپنے اندر وعدہ کیجئے کہ میں 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی. یونیورسٹی میں ہوں، ورک پلیس پر ہوں، اپنے کسی کریئر کی کمپلیشن پر ہوں، میں کہیں ایئرپورٹ پر ہوں، میں ویکیشنز پر ہوں. آپ ویکیشنز پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں بٹ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اب نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں. نمازیں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے ٹائم پر ظہر عصر ملا لی جائے گی اور مغرب عشاء ملا لی جائے گی. یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن آج سے وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے، کہ ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. چاہے یونیورسٹی میں 2 پیریڈز کے درمیان کا گیپ ہو، میں اپنے فرض پڑھ کے آؤں گی. نماز کا ٹائم جا رہا ہوگا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی. کیا پتا آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو، کسی ٹیچر کو، کسی پروفیسر کو خیال آئے جب یہ بچی نماز پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. بی اے رول ماڈل آف اسلام. اور اگر آپ کو رول ماڈل نہیں بھی بننا، ظاہری بات ہے آپ اور میں رول ماڈل بننے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے. آپ اور میں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود رول ماڈل بنا دے گا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو جس کے لیے پڑھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے، دیٹس انف، کافی ہے میرے لیے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی فرض نماز نہ چھوڑوں. اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے. He does not need me, I need him. مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے ہر قدم پر اللہ کی ضرورت ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل بھی مس نہیں کریں گے، ورنہ شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے گا. ہماری دوستیاں ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہمارے فرینڈز، ہمارے سرکل، ہمارے سوشل سرکل، ہماری مصروفیات، ہماری پرائرٹیز ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں اپنی 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں. اور جو 5 وقت کی نماز کا شوقین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار مسجد جانے کا ضرور سوچتا ہے. اس کا دل کرے گا کہ میں بھی ایک تراویح مسجد میں پڑھ کے آؤں. اور جو ریگولر مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر جو دوست بن جاتے ہیں. اکثر مائیں پریشان رہتی ہیں میرے بیٹے کے اچھے دوست نہیں ہیں. بیٹوں والی ماؤں کو میرا مشورہ ہے پلیز اپنے بیٹوں کو پیوبرٹی کے بعد مسجد بھیجنا شروع کیجئے. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں کہ سکولز میں ان کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں ان کی اچھی کمپنی نہیں ہے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اس کو اچھی کمپنی اپنے عمر کے برابر کی ضرور ملے گی.
بھیجیے ان کو مسجد میں. اور جب مسجد میں انسان جاتا ہے, الحمدللہ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو میں کچھ کو میں جانتی ہوں الحمدللہ, کچھ کو بس میری سلام دعا کی حد تک ملاقات ہوتی ہے, لیکن کیا آپ کا اور ہمارا ایک افیلیشن, ایک بانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو فیملی وائز نہیں جانتے ہیں, لیکن ہماری آپس کی ایک ایسوسیشن ہے, اور یہ ایسوسیشن ہماری قرآن کے ذریعے ہے, اسلام کے ذریعے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اور لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھے گا, بیٹھے گا, اس کو بھی اچھی دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا. آپ دیکھیں جو ہماری قرآن کلاس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. جو ہمارے حج کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کبھی انسان نہیں بھولتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے دین کی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آ جانا. اور اسی کے ساتھ چوتھی کیٹیگری شروع ہوتی ہے. چوتھی کیٹیگری کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ, وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کریں اللہ کی خاطر, اجتماع علیہ, اسی محبت پر اکٹھے ہوں, وتفرقا علیہ, اور اسی محبت پر جدا ہوں. یعنی دو لوگوں کا محبت کرنا خالصتاً صرف اللہ کے لیے. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آپ اور میں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, یہ میرا اور آپ کا دنیا میں ہی چوائس کرنے کا معاملہ ہے. آپ کی آنکھیں بند کریں آدھے منٹ کے لیے, بلکہ آدھا منٹ بہت زیادہ ہے. جتنی بھی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جتنے بھی رول ماڈل ہوں گے وہ تو ان کے سامنے آنکھیں بند کرتے ساتھ فوراً ہی آ جاتے ہیں, جن کو سارا دن یوٹیوب پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں. وہ سارے یوٹیوبرز جن کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے, وہ تو اماں اور ابا کی لگام ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل نہیں شروع کر لیے, ورنہ سب شروع کر چکے ہوتے. صحیح کہہ رہی ہیں بچوں؟ بچے کہہ رہے ہیں آنٹی کیسی باتیں کرتی ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. بس جس کو آپ دن رات دیکھیں گی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا پہننا بولنا ایکسنٹ اسی کی طرح کا ہو جائے گا. تو ذرا آپ خود سوچ لیں, آپ میں سے جتنی پیچھے مائیں بیٹھی ہیں, میں اگر آپ لوگ ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں تو آپ سوچ لیں کس ایکٹریس کا آپ بہت ہی جو ہیں وہ پیشن کے ساتھ دیکھتی ہیں, آپ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی. آپ کہیں گے اس کی 3 انچ کی کمر ہے تو یا اللہ میری کمر بھی 3 انچ کی کر دینا. جس کے ساتھ آپ کانسٹنٹلی میگزین میں اور موویز میں اور یوٹیوب میں جس کو کانسٹنٹلی دیکھتی رہیں گی. بہت شوق ہے نا, بعض لوگوں کو ایکٹریسز سے ملنے کا ہوتا ہے, ایکٹر سے ملنے کا ہوتا ہے, کسی ایتھلیٹ سے ملنے کا ہوتا ہے. دنیا میں موقع نہیں ملتا, اور وہ سب اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. قیامت کے دن ان ایکسپیکٹڈلی آپ انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے. پھر خوش ہو جائیے گا, پھر لیجیے گا آٹوگراف. المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اللہ نہ کرے کہ ہماری گیدرنگز آخرت میں وہ ہوں کہ جن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں. اللہ کی خاطر محبت کرنا شروع کیجئے. اپنے دوستوں میں لائک مائنڈیڈ دوست, اور لائک مائنڈیڈ کون سے؟ جو اللہ سے محبت کریں اور آپ ان سے محبت کریں. ایک تابعی ہیں جن کا نام آتا ہے محمد ادریس رحمت اللہ علیہ. محمد ادریس کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ڈمیسکس کی ایک مسجد میں گئے. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, بہت ہی ہینڈسم سا اور فیئر کمپلیکشن, اور دانت اس کے چمکدار سفید. ایک ہوتا ہے نا کسی کی پرسنالٹی کو ایک دم سے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر ایک دم سے مجھے اچھی فیلنگز آئیں. پھر میں نے آبزرو کیا کہ مسجد میں تھے, مسجد میں بیٹھا ہے اور آس پاس اس کے لوگ سرکل بنا کے بیٹھے ہیں, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں. اور جہاں وہ کوئی بات پوچھتا ہے اور دو لوگ آپس میں ذرا سا تھوڑا سا کانفلکٹ کرتے ہیں, تو جو یہ شخص کہتا ہے سب مان جانتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص گزرا, یہ بیٹھ کے دور آبزرو کر رہے تھے محمد ادریس. کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے شخص بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے صحابی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. یہ تابعی تھے نا محمد ادریس. کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس وقت, فیس بک اکاؤنٹ ہوتے نہیں تھے, تو معاذ ابن جبل کی کوئی سیلفی لگی بھی نہیں تھی کہیں پہ, کسی کو معلوم نہیں تھا کیسے ہیں. بعض اسکالرز ان کے لیے لکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ صحابی رسول جو ہوتے تھے ہائیجین میں بڑے اچھے ہوتے تھے, صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آتے تھے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے دور بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا, اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو میں نے اپنے دل میں ان سے محبت محسوس کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں اگلے دن میں ظہر کی نماز سے پہلے ہی آ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی یہاں پر ہیں یا نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو ابھی اذان ہوئی تھی اور معاذ ابن جبل اپنی سنت ادا کر رہے تھے. میں وہیں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ یہ سلام پھیریں تو میں ان سے بات کروں. انہوں نے سلام پھیرا,
اپنی سنت مکمل کی. محمد ادریس نے کہا السلام علیکم, اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کہتے ہیں واللہ لا احبک للہ, واللہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ دیکھا تھا, ایک ہی دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. معاذ ابن جبل نے کہا اللہ, کیا واقعی اللہ کے لیے؟ محمد ادریس نے کہا بالکل اللہ کے لیے. پھر معاذ بن جبل نے پوچھا اللہ, کیا اللہ کے لیے؟ اور معاذ بن جبل نے 3 مرتبہ یہی چیز پوچھی. انہوں نے تینوں مرتبہ کہا بالکل اللہ کے لیے. اس کے بعد معاذ بن جبل نے کہا انی سمیت رسول اللہ یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی, میری محبت ان کے لیے ایک گارنٹی ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. فی المتجالسین, جو میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. والمتزاورین, جو میری محبت میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں, اور جو میری محبت میں سپینڈ کرتے ہیں. اور میری محبت ایسے لوگوں کے لیے گارنٹی ہے. امام مالک کے اندر یہ صحیح حدیث آتی ہے. تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ایک انسان بھی آتا ہے تو مومن اللہ کے ساتھ رجا کے معاملے میں ہوتا ہے, امید کے معاملے میں. اگر میں ایک انسان سے بھی, کوئی میرا ویسٹرل انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی میرا دنیاوی فائدہ نہیں ہے, میں ایک انسان سے صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ مجھے وہ شخص اچھا لگتا ہے اور میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتی ہوں, اٹس اے گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جا کر تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے, تم سب بھی اس سے محبت کرو. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر؟ کوئی کاؤنٹ ہے؟ اتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے کہا کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں. جیسے کوئی لکڑی کا پرانا گھر ہو اور آپ اس کے اوپر چلیں تو کیسی آواز آتی ہے, چرر چرر کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کریکنگ ساؤنڈ کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان پر ایک بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے سجدے میں اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہے ہیں. ٹریلینز آف ٹریلینز فرشتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام ان سب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, فلاں ابن فلاں سے, تم بھی اس سے محبت کرو. تمام لوگ اس انسان سے, تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر اللہ حکم دیتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو کہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور اللہ اس انسان کی محبت باقی انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح کے تمام لوگوں میں شامل فرمائے. آپ اب سمجھ لیجئے کہ آپ جس سے محبت کرتی ہیں اللہ کی خاطر, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فوزیہ نے مجھے وہاں سے سگنل بھی دکھا دیا ہے. فوزیہ بس ایک واقعہ سنا رہی ہوں آخری, پرومس. ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا, راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اس کے پاس بھیجا. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں, اس علاقے میں رہتا ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا, obviously فرشتے کی شکل میں نہیں آیا تھا. فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس انسان پر کوئی فیور کیا ہے, یعنی وہ کوئی تمہارا دوست ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں, میں نے اس پر کوئی فیور نہیں کیا. فرشتے نے سوال کیا کیا اس انسان نے تم پر کوئی فیور کیا ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں, اس انسان نے بھی مجھ پہ کوئی فیور نہیں کیا, بس میں اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو میں اس سے وزٹ کرنے جا رہا ہوں. فرشتے نے اس شخص سے کہا انی رسول اللہ علیک, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, ان اللہ قد احبک کما احببت فلان, اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم فلاں سے محبت کرتے ہو. اللہ کی خاطر جب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر وسعت بھی ڈال دیتے ہیں, اور اللہ پھر ایک دوسرے کو دین سے جڑنے کے لیے مددگار بھی بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ محبت نہیں ہے, یہ محبت ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا للہیت کے ساتھ, جہاں اللہ کی فرما برداری ہو ان لوگوں سے محبت کرنا. اب آپ گھر جا کر سوچئے گا آپ کس صرف اللہ کی خاطر محبت کرتی ہیں, آپ کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہیں ہے,
ان کو میسج کیجیے گا آئی لو یو. باقی میں کل بتاؤں گی کہ شوہر کو اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آخری چند دنوں کے اندر، آخری راتوں کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے. اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ جن بچوں نے ایگزامز دیے ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کی رحمت انشاءاللہ برسنے والی ہے. موسم بہت اچھا ہو گیا. آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں اور بڑھا دیجئے. انشاءاللہ آسمان برسے گا. اللہ اپنی رحمت کی بارش اس امت کے اوپر، اس شہر کے اوپر نازل فرمائے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا